آج کی دنیا میں جتنے بھی بڑے مسائل ہیں ان کی جڑ اکثر ایک ہی چیز ہے، جذباتی لوگ جن کے پاس منطق نہیں ہے اور منطقی لوگ جن کے پاس انسانیت نہیں ہے۔ آج کا عام انسان سب سے زیادہ کس چیز سے چلتا ہے؟ جذبات سے۔ اس لیے ایک ہیڈ لائن پوری قوم کو غصہ دلانے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور ایک ویرل کلپ انسان کو نفرت کی قابل بنا دیتا ہے، اور ایک نعرہ ہزاروں لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا انسان سوچتے کم اور محسوس زیادہ کرتے ہیں، اور یہی چیزیں انہیں مینوپولیٹ کرنا آسان بنا دیتی ہے۔ میڈیا خوف کریٹ کرتا ہے، پولیٹیشین امید کریٹ کرتے ہیں، اور انفلوئنسر انسیکیورٹی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے پھر عام انسان، عام لوگ صرف ریئیکشن کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھو، ایلائٹ کلاس لوگ، پروفیشنلز، سرکاری لوگ، سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب یہ لاجک پہ چلتے ہیں، یہ اپنے دماغ کے سنتے ہیں، یہ اپنے ایموشنز کو دبا کے رکھتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے جتنا بھی رو گے، گڑ گڑاؤ گے، وہ کبھی بھی آپ کی ہیلپ ایسے نہیں کریں گے جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ لوگ پروفٹ، کنٹرول، اسٹریٹجی اور نمبرز پہ چلتے ہیں۔ یہ عام انسان کی سوچ اور جذبات کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ہی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں سسٹم کے لیے ضروری ہے، حالانکہ یہ سب کچھ اپنے انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب کا قیمت کون ادا کرتا ہے؟ جواب ہے عام لوگ۔ جب ایلائٹ کلاس لوگوں کے پاس صرف لاجک ہو اور ایمپیتھی یعنی انسانی ہمدردی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جنگ ایک اسٹریٹجی بن جاتی ہے، اور ان کا ہر کام اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور انسان کی جتنی فریادیں، جتنی تکلیفیں وہ دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے ہیں، اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ان کو جہاں اپنی فائدہ نظر آتا ہے وہاں پہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، یعنی عام انسان ان کے لیے پھر صرف نمبرز رہ جاتے ہیں، اور یہ ظلم کے ہر حد کو پار کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف جب عام لوگ صرف جذبات سے چلتے ہو، ان کے پاس منطق اور لاجک نہ ہو، تب کیا ہوتا ہے؟ تب تحقیق کم ہوتی ہے۔ ہر وائرل پوسٹ پہ یا ہر ایک اس چیز پہ جو ان کے نظریے کے خلاف ہو، اس پہ یہ لوگ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ چیز آخر کس چیز کے لیے پوسٹ کی گئی ہے یا کس لیے ڈالی گئی ہے۔ یہ لوگ انڈرسٹینڈنگ یعنی جہالت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے ان میں، ہر چیز کو منطقی طور پر نہیں بلکہ جذباتی طور پر دیکھتے ہیں، تب یہ اپنے جذبات میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھا لیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، لیکن اکثر جذبات میں لیے گئے فیصلے ان کے غلط ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ فرقہ وارانہ یا پٹی وارانہ گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی لگاتے ہیں، اور اس چیزوں کی وجہ سے پھر جو ایلائٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آسانی سے حکمرانی کرتے رہتے ہیں، اور آسانی سے ان کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب یہ لوگ منطق کو بھول کر اپنی ایموشنز کو فالو کرتے ہیں تو یہ لوگ آسانی سے مینوپولیٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی بھی انسان آسانی سے مینوپولیٹ کر سکتا ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں پہ معاشرے میں جذبات زیادہ ہو اور منطق کی کمی ہو تو وہاں پہ جہالت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور معاشرے کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ پھر منطق زیادہ ہو اور جذبات کم ہو، انسانیت کم ہو، تب بھی معاشرے کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے ایلائٹ کلاس کے لوگ اپنے منطق کو استعمال کرتے ہیں اور جذبات کو بھول جاتے ہیں، یعنی عام انسان کی جو تکلیفیں، عام انسان کی جو ضروریات ہیں ان کو بھول کر پھر اپنے جو منطق استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں لوگوں کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عام لوگ جب اپنی جذبات کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، اپنے اوپر جذبات حاوی کر دیتے ہیں، تب بھی معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل دیکھ رہے ہو آپ لوگ، ہر جگہ پہ، ہر سڑک پہ اور ہر گلی میں لڑائی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ جذبات سے سوچتے ہیں، اور ایلائٹ کلاس کے لوگ صرف منطق سے سوچتے ہیں۔ اب معاشرے کو نہ تو منطقی لوگوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی صرف جذباتی لوگوں کی ضرورت ہے۔ معاشرے کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جس کے اندر منطق بھی ہو اور جذبات بھی ہو، یعنی وہ عقل سے سوچتا ہو اور محسوس بھی کرتا ہو، انسان کی جو ضروریات ہیں، انسان کی جو تکلیف ہے اس کو بھی سمجھتا ہو۔ انٹیلیجنٹ بندہ وہ نہیں ہے جو صرف منطق سے سوچتا ہو، اپنے لاجک سے سوچتا ہو، کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہو، بلکہ انٹیلیجنٹ بندہ وہ ہے جو محسوس بھی کرتا ہو اور کریٹیکل تھنکنگ بھی کرتا ہو، یعنی یہ دونوں چیزیں ان کے اندر بیلنس کے ساتھ ہو۔ ہمارے معاشرے کو بیلنس لوگ چاہیے جس کے اندر دونوں صفات موجود ہوں، دونوں کا میکسچر ہو۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جہاں بھی کسی ٹرینڈس کو دیکھیں تو ہمیں ٹرینڈس کو فالو کرنے سے پہلے اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ چیز کس لیے بنائی گئی ہے، کون اس کو لیڈ کر رہا ہے اور کیوں، اس کی مفادات کیا ہے۔ یعنی کہ صرف ہم جذبات میں آ کر اس چیز کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور پھر اس چیز کا تحفظ کرتے رہیں یہاں تک کہ ہم لڑیں بھی، جھگڑے بھی۔ اس طرح ہم جب لاجک سے فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں تبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی اثر کن لوگوں پر ہوگا، کون سے لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور کس کو زیادہ نقصان ہوگا، کون اس کا جو قیمت ہے وہ ادا کرے گا۔ تو میں ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور اس طرح ہمارا معاشرہ پھر ترقی کی طرف جائے گا، نہ کہ تباہی کی طرف، جہاں پہ ڈینس بیلنس ہو۔ تو ہر معاشرے میں ان دونوں چیزوں کا مکسچر ہونا چاہیے،
لازمی ہے ہر انسان کے اندر بھی اور ہر معاشرے کے اندر بھی ہے کہ آپ کے اندر منطق بھی ہو اور جذبات بھی ہو، کیونکہ بغیر منطق کے معاشرہ جو جذبات پر ممکن ہو وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور بغیر جذبات کے معاشرہ جو منطق پہ قائم ہو وہ بھی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔